دیکھیے دو وجود ہیں انسان کے، ایک وہ روحانی ہے، ایک یہ حیوانی وجود ہے۔ ان دونوں کے اندر کشاکش چل رہی ہے۔ ہم چونکہ زیادہ تر اسی حیوانی وجود کا دھیان رکھتے ہیں، اسی کو کھلاتے پلاتے اسی کی پرورش کرتے، تو یہ طاقتور ہو جاتا ہے، وہ اندر مر جاتا ہے۔ جو اندر والا روحانی وجود ہے، اس کی غذا تو ہم پوری دیتے ہیں اس حیوانی وجود کی، لیکن وہ جو اندر روحانی وجود ہے اس کی غذا کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ وہ جو اندر وجود ہے روحانی، جو اللہ نے روح پھونکی، اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ چونکہ ہماری روح بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی غذا یا کلام اللہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ہم وہ غذا نہیں دے رہے ہوتے، تو لہٰذا وہ بہت کمزور ہوتا ہے، یہ والا بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا اللہ نے پروگرام دیا، دوہرا پروگرام، کہ دن بھر بھوکے رہو، اس حیوانی وجود کو کمزور کرو۔ جب یہ کمزور ہوگا تو وہ دوسرا کچھ سانس لے گا، وہ کچھ آنکھ کھولے گا، کچھ بیدار ہوگا، کچھ اٹھے گا۔ دن بھر روزہ رکھو، اسے سانس لینے کا موقع دو، اسے کمزور کرو، اور پھر رات کو اسے غذا دو، اس کے اوپر وہ جو کلام الہی ہے اس کی برسات کرو، اس کی پھوار کرو، وہ اس کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ وہ پھر اور مضبوط ہو۔ تو دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ دونوں متوازی اس لیے ہے کہ یہ مل کر ایک اصل مقصد جو ہے اسے پورا کرے۔